ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ گفتگو آیت نمبر 59 پہ ہوئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں. اب اگلی آیت میں ایکسیپشن آ رہی ہے ان لوگوں کی جو توبہ کی روش اختیار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں مگر جو لوگ توبہ کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں. فاولئک يدخلون الجنہ. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اور وہاں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا مقام جنت عطا فرمائے گا اور ظلم اس اعتبار سے بھی نہیں ہوگا کہ جو نیکیاں کی ان کا بدلہ ملے گا، اور اس اعتبار سے بھی ظلم نہیں ہوگا کہ جتنی نیکیاں کی اس کے اعتبار سے انہیں جنت میں مقام ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا. کون سی جنت ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. وہ ہمیشہ کی جنت ہے، باغات ہیں جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا. انہ کان وعدہ مأتیہ. اور بے شک یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر بیڈ لک غالب آ جائے، لیکن آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے. جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اسے اس کے اعمال کے مطابق انشاءاللہ تعالی بدلہ ملے گا. دنیا میں بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود رزلٹ اس کے اپوزٹ آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلاء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. آخرت میں کوئی بیڈ لک والا معاملہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بھی جنت کے اندر لغو بات نہیں سنیں گے بجز اس کے کہ سلامتی والا معاملہ ہوگا. جب بھی کوئی کسی کو ملے گا تو اس پر سلامتی بھیجے گا. یہ جنتیوں کا تقیہ کلام ہے جو سورہ یونس میں بھی رپورٹ ہوا، باقی جگہوں پر بھی، کہ کوئی ایسی کوفت والی بات سننے کو نہیں ملے گی. دنیا میں ہو جاتا ہے اچھے ماحول کے اندر بھی بعض اوقات کوئی جملہ ایسا بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں کسی کی بات سے انسان کا موڈ آف نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی کو بات سنائے گا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس پر سلامتی بھیجے گا. دنیا میں اپنی زبان سے تکلیف دینا یہ انسانوں کے ساتھ ایک کمزوری جڑی ہوئی ہے. آخرت میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے. انسان اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اسے دعا ہی دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا. نہ وہاں پر کوئی غیبت والا معاملہ ہوگا، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ کسی کو دل آزاری کرنے والا کوئی معاملہ ہوگا. یہ سارے اس دنیا کے جھنجھٹ ہیں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں رزق ملے گا صبح اور شام. عین ممکن ہے کہ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں رزق دیا جائے گا، اور اس کی بھی پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر بھی صبح و شام والا معاملہ ہے. ویسے تو احادیث میں یہی ہے کہ رات نہیں ہے جنت میں، یہ ایک عیب والی چیز ہے. جنت میں روشنی ہی ہے. دنیا میں یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ کہ انسان جب تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے، اگلے 24 گھنٹے کے لیے اس کی مشینری کام نہیں کرتی، اونگنا شروع کر دے گا. 48 گھنٹے کے بعد تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیند کی حالت میں چلا جائے گا. لیکن آخرت میں، جنت میں، یا والعیاذ باللہ تعالی جہنم میں بھی نیند والا کوئی معاملہ نہیں ہے. رات بھی وہاں پر نہیں ہے. جہنم کے اندر تو آگ ویسے ہی سیاہ ہے. جنت کے اندر کوئی رات والا معاملہ نہیں، دن ہی دن ہے. نیند چونکہ وہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹوائلٹ جانا انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صحیح مسلم میں ہے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم ہو جائے گا. نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، ایون بھوک کی کمزوری، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جنت میں جو انسان کھائے گا پیے گا وہ لذت کے لیے کھائے گا پیے گا، کمزوری کی وجہ سے نہیں. پیاس کی وجہ سے مشروب نہیں پی رہا ہوگا، اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوگا. اس پہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پیاس نہیں ہوگی تو مشروب کا ذائقہ کیسے آئے گا؟ یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ پیاس کے بعد انسان کو ٹھنڈا مشروب اچھا لگتا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت کا معاملہ ہے وہ دنیا کی پیاس سے آزاد کر دی ہے، اس کی ڈائنامکس ہی ڈفرنٹ ہے. لہذا آخرت کی نعمتوں کو کبھی یاد کرتے ہوئے یا ڈسکس کرتے ہوئے انسان کو یہ وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ کیسے آئے گا، اگر پیاس نہیں ہوگی تو پینے کا مزہ کیسے آئے گا، اگر نیند نہیں ہوگی تو تھکاوٹ کیسے اترے گی. تھکاوٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے، ٹوائلٹ بھی دنیا کی کمزوری ہے، بڑھاپا آنا بھی دنیا کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری موت. انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے.
ہمیشہ کی زندگی انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جنت میں اسے نعمت دے دے گا۔ تو یہ دنیا کی ڈائنامکس اور آخرت کی ڈائنامکس میں فرق ہے۔ تو صبح و شام انہیں رزق دیا جائے گا، عین ممکن ہے یہ فزیکلی صبح و شام ہو، وہاں پر رات کا ذکر نہیں ہے، شام کا ذکر ہے۔ عین ممکن ہے اس سے مراد مختلف اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل رزق دیا جائے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی ڈرنا ہے۔ میں نے تو بڑے یعنی گناہگار قسم کے لوگ بظاہر، جن کو لوگ گناہگار سمجھتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں، ان سے بھی ایسے ایسے جملے سنے کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو تکیہ کلام ہے کہ جی اللہ کی قسم میں نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں، میں تے منہ تے سچی گال جڑی ہوندی ہے کرتے نا۔ اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی یہی تکیہ کلام اڈاپٹ کیے ہوئے۔ تو یہ جملے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ خدا سے بھی نہیں ڈر رہا ہوتا۔ کہ یہ آپ یہ ڈان قسم کے لوگ ہیں، ان کے آپ ویلاگ دیکھیں، کوئی قریبی ساتھی ان کا مارا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ وہ کلاشن کوف اٹھا کے جناب آپ کو درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جو رات قبر سے باہر ہے وہ اندر نہیں ہو سکتی، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور کرتوت ان کے وہی رہتے ہیں، ان کے ساتھی بھی مر جاتے ہیں، وہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے، وہ صرف ایک ویڈیو کلپ ہی انہوں نے شوٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوف خدا والا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن واقعی جنہیں یہ پتہ ہے کہ مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس کی زندگی اس طرح کی نہیں گزرتی کہ وہ لوگوں کو تکلیف دے اور اللہ کا باغی ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب یہ فرشتوں کی طرف سے اسپیسیفکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر اے نبی تمہارے رب کے حکم کے ساتھ۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں یا ویسے اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر رسول اللہ کے پاس نہیں آ سکتے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو وحی میں جب ڈیلے ہوتا تھا تو آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلدی وحی آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کر دیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اور اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ یعنی نہ تو ہماری اپنی کوئی مرضی ہے اور نہ ہم خود مالک ہیں کسی چیز کے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہی بھی اس کی مرضی سے لے کر آتے ہیں، پیغام بھی اس کی مرضی سے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی وحی میں ڈیلے آیا ہے تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، نہ اللہ بھولنے والا ہے اور نہ اس کے فرشتے کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب حکم ہوگا تو وہ ضرور آئیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی، پالنے والا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبد، تو اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں اگر صرف جمعے کی نماز پڑھنی ہو تو مسلمانوں میں 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں ہمارے ان ملکوں میں۔ انڈونیشیا ملیشیا میں 90% کے قریب بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے بھائی۔ 5 دفعہ کی نماز روزانہ پڑھنا